بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ کتاب الاذکار یعنی ذکر کا بیان۔ باب فضل الذکر والحث علیہ، ذکر کی فضیلت کا اور اس پہ آمادہ کرنے کا بیان۔ امام نووی رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کیا اور اس کے تحت قرآن اور حدیث میں جو ذکر کے فضائل بیان کیے گئے ان کو لے کر آئیں گے۔ اسی طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سے ذکر کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا، ذکر کے لیے ان کو ابھارا، تو ان کے جو قرآن اور حدیث میں جو بتایا گیا ان کو بھی یہاں پر ذکر فرمائیں گے۔ قال اللہ تعالی، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے۔ اللہ کا ذکر یعنی اللہ کی یاد۔ مجاہد رحمہ اللہ، اسی طرح سعید بن جبیر اور ایک روایت میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ مروی ہے کہ اس آیت میں جو ذکر کو سب سے بڑا بتایا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ بھی اس کا ذکر کرتے ہیں، تو اللہ کا ذکر اس آدمی کے ذکر سے بڑا اور عظمت والا ہے۔ وقال تعالی، اور اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یعنی تم مجھے یاد کرو، میں تم کو یاد رکھوں گا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت یعنی فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اس کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے بندو تم مجھ کو میری عبادت سے یاد کرو، میں تم کو مغفرت سے یاد کروں گا اور تمہارے گناہوں سے درگزر کروں گا۔ تو کتنی خوبصورت چیز ہے یہ اللہ کا ذکر کہ ہم ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہیں، ہماری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، تو اس کے بدلے میں ہمیں مغفرت مل جائے گی۔ وقال تعالی، اور اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ، اور یاد کرتا رہ اپنے رب کو اپنے دل میں گڑ گڑاتا اور ڈرتا ہوا، اور ایسی آواز سے جو کہ پکار کر بولنے سے کم ہو، صبح اور شام، اور نہ ہو تو غافلوں میں سے۔ تو اس آیت میں یہاں پر بھی یہ بتایا گیا کہ صبح شام اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہونا چاہیے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما وہ اس کی تفسیر میں یہ فرماتے ہیں کہ یہاں ذکر سے مراد نماز کی قرات ہے، مطلب یہ کہ سر نماز میں آہستہ آہستہ قرات کرو۔ اور مجاہد رحمہ اللہ کا یہ قول ہے کہ یہاں پر ذکر سے مراد ذکر ہی ہے کہ دلوں میں ذکر کرو، کیونکہ دل میں ذکر کرنے سے خلوص زیادہ ہوتا ہے۔ وقال تعالی، اور اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو بکثرت یاد کرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو فلاح کے لیے، کامیابی کے لیے اللہ کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اس کی بہترین صورت یہ ہے کہ شریعت نے ہر وقت اور ہر مقام کی جو دعا بتائی اس کو پڑھ لیا جائے، تو یہ بہترین ذکر بھی ہوگا اور ہر حال میں ذکر کرنے والوں میں بھی اس کا شمار ہوگا۔ وقال تعالی، اور اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، ان المسلمین والمسلمات الى قوله تعالی والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اللہ تعالیٰ کے اس قول تک بکثرت خدا کو یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں
اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور عورتوں کی صفات بیان کی کہ ان میں یہ صفات ہونی چاہیے یا یہ کہ ان میں یہ صفات موجود ہوتی ہیں، تو اس سے بھی ہمیں ذکر کرنے کی فضیلت معلوم ہوئی۔ وقال تعالی، اور اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوا بکرۃ واصیلا۔ اے ایمان والو، تم اللہ کو خوب کثرت سے یاد کرو، صبح اور شام، اور اس کی تسبیح کرتے رہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہر وقت اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے یاد کرنے کی کوئی انتہا نہیں، یعنی ہر عبادت کی مقدار کو بیان کیا گیا، لیکن ذکر کی جو ہے مقدار کوئی نہیں۔ ذکر زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، اور اسی طرح ذکر جو ہے اس کے لیے کوئی معذور بھی نہیں سوائے دیوانے یا مجنوں وغیرہ کے۔ اس کے علاوہ انسان بیمار ہے، تندرست ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، کچھ بھی ہے، کسی بھی حال میں ہے، تو وہ اللہ کا ذکر کرے۔ وَالْآيَاتُ فِي الْبَابِ كَثِيرَةٌ مَعْلُومَةٌ، اور اس باب میں بہت سی مشہور آیات ہیں، یعنی یہ جو ہم نے یہاں پر ذکر کی، اس کے علاوہ اور کئی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی یاد اور اللہ کے ذکر کی ترغیب دی گئی اور اس کو کرنے پر ابھارا گیا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے زبان پر ہلکے ہیں، ترازو میں بھاری ہیں، اللہ کو محبوب ہیں، وہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو اپنی صحیح بخاری میں سب سے آخر میں لائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کو انما الاعمال بالنیات سے شروع فرمایا اور اس حدیث مبارک پر ختم فرمایا، تو اس میں ایک لطیف امر کی طرف اشارہ ہے کہ میزان میں اعمال اسی کے وزنی ہوں گے جس کی نیت اچھی ہوگی۔ کلمتان، یہ کلمتن کا جو ہے یہ تثنیہ ہے، تو اس سے مراد وہ کلمہ ہے جس کے ذریعے سے آدمی کو بات سمجھ میں آ جائے۔ اور فرمایا خفیفتان علی اللسان، کہ یہ زبان پر ہلکے ہیں، یعنی ان میں کوئی ایسے حروف نہیں جو مشقت سے ادا ہوتے ہوں۔ تو پھر فرمایا ثقیلتان فی المیزان، یعنی حروف کی کمی کی وجہ سے اور بہترین تربیت اور اللہ کے نام کی کشش کی برکت سے یہ زبان پر بہت آسان ہے، اور اللہ کے نام کی برکت کی وجہ سے قیامت کے دن یہ ثواب کے اعتبار سے بہت بھاری ہوں گے۔ پھر فرمایا حبیبتان الی الرحمن، یعنی یہ رحمان کے محبوب کلمات ہیں۔ تو کئی احادیث میں اس کو محبوب کلام کہا گیا، یعنی سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے رحمان کا ذکر کیا، تو اس لیے کیا کیونکہ یہاں پر اللہ کی رحمت کی وسعت کو بیان کرنا ہے کہ معمولی سے کلام میں، یعنی جس میں اتنا زیادہ وقت بھی نہیں خرچ ہوتا، تو اس پر اللہ پاک نے اتنا زیادہ ثواب عطا فرمایا، تو یہ اللہ کی رحمت ہی کا خاصہ ہے۔ اور سبحان اللہ وبحمدہ اس جملے کی وضاحت آگے ہم انشاءاللہ اگلی حدیث میں کریں گے۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہی سے یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لَأَنْ اقول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر
अहब्बु इलय्या मिम्मा तलअत अलैहि शम्स, कि सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाहु अकबर पढ़ना मेरे नज़दीक इन तमाम चीज़ों से बेहतर है जिन पर सूरज तुलू होता है। तो इसमें इन चारों कलिमात की फजीलत बयान की गई। एक दूसरी रिवायत में भी आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतर कलाम चार हैं: सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाहु अकबर। तो इस हदीस में भी तकरीबन यही मजमून है कि ये चार कलिमात तमाम दुनिया व माफिहा से बेहतर हैं। और बाज़ उलमा ये फरमाते हैं कि ये कलिमात ऐसे हैं कि तमाम अस्माए हुस्ना को मुहीत हैं। मिसाल के तौर पे अल-कुद्दूस, अस्सलाम, अज़्वाहिर वगैरह के मफ़हूम को सुबहान अल्लाह कहकर अदा कर दिया। तो इसी तरह बाकी तीन कलिमात में भी तमाम सिफ़ा अल्लाह ताला की जो सिफ़ात हैं वो इसको मुहीत हैं। चूँकि अल्लाह की याद से तो कोई चीज़ भी बेहतर नहीं हो सकती, मगर उलमा ये फरमाते हैं कि ये चारों कलिमे अगरचे अफजल तरीन कलिमात हैं और अल्लाह को बहुत पसंदीदा हैं, मगर जो वक्ती दुआएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल हैं या किसी और हालत में ख़ास ज़िक्र जो है बताया गया, तो इस वक्त में इन दुआओं का पढ़ना इन तस्बीहात के पढ़ने से बेहतर होगा। और फिर ये बात कि इन कलिमात में से किसको पहले पढ़ा जाए, किसको बाद में पढ़ा जाए, तो मिशकात की एक रिवायत है कि इन चारों कलमों के पढ़ने में जिसको चाहे मुक़द्दम करे और जिसको चाहे मुअख्खर करे, यानी इसमें कोई तरतीब ज़रूरी नहीं। मगर मुल्ला अली कारी रहमहुल्लाह ने अल्लामा तीबी रहमहुल्लाह से नकल किया कि इन चारों कलिमात को इसी तरतीब से पढ़ना अफजल है जो कि बताया गया। अगरचे जिस तरह मर्ज़ी पढ़ लिया जाए वो बेहतर है, लेकिन हदीस की तरतीब के मुताबिक पढ़ने में ज़्यादा अज़मत है। तो इससे हमें इन कलिमात की फ़जीलत मालूम हुई। वअन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर फ़ी यौमिन मिअत मर्रतिन कानत लहु अदलु अशरि रिक़ाब व कुतिबत लहु मिअतु हसना व मुहियत अन्हु मिअतु सय्यिआ व कानत लहु हिर्ज़म मिनश शैतानि यौमहु ज़ालिका हत्ता युमसी वलम यअति अहदुन बिअफ़ज़ल मिम्मा जाअ बिही इल्ला रजुलुन अमिला अक्सर मिन्हु वक़ाल मन क़ाल सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही फ़ी यौमिन मिअत मर्रतिन हुत्तत ख़तायाहु व इन कानत मिस्ल ज़बदिल बहर। उन्हीं से यानी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स एक दिन में 100 बार ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर पढ़े तो इसको 10 गुलामों के आज़ाद करने का सवाब मिलता है और इसके नामा अमाल में 100 नेकियां लिखी जाती हैं और इसके 100 गुनाह मिटा दिए जाते हैं और इसकी दिन भर शाम तक शैतान से हिफाजत कर दी जाती है और कोई शख्स इससे ज़्यादा बेहतर अमल लेकर नहीं आएगा मगर वो शख्स जिसने इससे ज़्यादा नेक अमाल किए हों। और फरमाया, जिस शख्स ने एक दिन में 100 बार सुभान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ा तो इसके तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं, अगरचे वो समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। तो इस हदीस में भी अल्लाह के ज़िक्र करने वाले को बताया गया, क्योंकि ये जो कलिमात हैं ये अल्लाह का ज़िक्र ही है, तो अल्लाह के ज़िक्र में से इन कलिमात की फजीलत बयान की गई। और हदीस का ज़ाहिरी मफ़हूम तो यही है कि इन कलिमात को अगर कोई
صبح کے وقت پڑھے تو شام تک شیطان سے حفاظت ہوتی ہے، اور 100 نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں، گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، اور 10 غلاموں کے آزاد کرنے کا ثواب بھی ملتا ہے۔ اور شام کو پڑھے تو اس کا کوئی ذکر حدیث میں موجود نہیں، مگر محدثین فرماتے ہیں کہ شام کو پڑھنے والے کے لیے بھی یہی اجر و ثواب ہے، یعنی صبح اور شام کلمات پڑھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف صبح ہی کا ذکر کیا، شام کا ذکر نہیں کیا، تو شاید شام کا ذکر اس لیے نہیں ہوا کہ حدیث کے ظاہر سے خود ہی مفہوم اور معلوم ہو جاتا ہے کہ اسی طرح شام کو بھی کیا جائے، اس لیے اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہ محسوس ہوئی ہو، تو شاید اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ذکر نہیں فرمایا۔ اور امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ 100 کا عدد پورے کرنے پر یہ انعامات ہیں، خواہ ان کلمات کو آدمی ایک ہی وقت بیٹھ کر 100 دفعہ پڑھ لے، یا ایک مجلس میں تو نہ پڑھے بلکہ مختلف مجالس میں تھوڑا تھوڑا پڑھ لے اور 100 کا عدد پورا کر لے، تو ہر 2 صورت میں انشاءاللہ اس کو یہ اجر و ثواب مل جائے گا۔ مگر بہتر یہ ہے کہ ایک ہی مجلس میں اور دن کی ابتدا میں پڑھیں، نیز یہ کہ یہ انعامات 100 مرتبہ پڑھنے پر وارد ہوئے ہیں، جو شخص جتنا بھی زیادہ پڑھے گا اتنا ہی زیادہ اس کو انعام و اکرام ملتا جائے گا۔ وعن ابی ایوب انصاری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن اعتق 4 أنفس من ولد اسماعیل، متفق علیہ۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے 10 بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھا تو وہ اس طرح ہے جیسا کہ اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلاموں کو آزاد کیا۔ تو اس حدیث میں اللہ کے لیے توحید کا اثبات اور شرک کی نفی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اسلام کا سب سے بڑا احسان انسانیت پر یہ ہے کہ عقیدہ توحید کو بالکل واضح طور سے بیان فرمایا۔ اگرچہ پہلے مذاہب میں بھی توحید تھی، مگر انسانی تصرفات اور مرور زمانہ کی وجہ سے کسی بھی مذہب میں توحید خالص طور پہ باقی نہ رہی، حتیٰ کہ دین ابراہیمی جو توحید کا معلم اول ہے اس میں بھی شرک اور بت پرستی داخل ہو گئی، اور دین اسلام نے پھر اثر نو توحید کی دعوت دی اور شرک کو سب سے بڑا گناہ بتلایا۔ اور ایک روایت میں لہ الملک ولہ الحمد کے بعد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت کا بھی اضافہ ہے۔ پھر فرمایا من ولد اسماعیل، یعنی حضرت اسماعیل کی اولاد کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو یہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر محدثین کے نزدیک صرف شرف اور فضیلت کو بیان کرنے کے لیے ہے، یا یہ کہ یہاں پر حضرت اسماعیل کی اولاد سے مراد عرب ہیں، یعنی اگر 4 عرب غلام کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا تو یہ ان کی شرف اور فضیلت کو بیان کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے کئی کلمات ہیں، تو جس بھی کلمے کو ہم دیکھیں اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی، اس لیے ہمیں دن بھر اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا چاہیے، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا چاہیے، تو پھر ہم شیطان کے اثرات سے بھی محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔